باہمی سخاوت۔ ہمیں ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے جس میں ہم روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جنہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ میں مشل ہوں۔ جو کچھ انطاکیہ کی کلیسیا میں ہوا، یہ اصول حقیقت میں اس سے اخذ ہوتا ہے۔ اور غور کریں کہ یہاں ہم آگے اعمال کی کتاب اس کے 11ویں باب 27 آیت میں کیا پڑھتے ہیں۔ انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ ان میں سے ایک، جس کا نام اغبوس تھا، کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیس کے عہد میں واقع ہوا۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ غور کریں کہ ان چند لوگوں کو نبیوں کا گروہ کہا گیا ہے، اور نئے عہد نامہ کے مطابق نبی وہ ہوتا ہے جس کو مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی بہت ہی خاص نعمت حاصل تھی۔ اس خاص معاملے میں پیشن گوئی کرنا کہ کال پڑے گا، اور ویسے یہ نبی کے سچے ہونے کا ثبوت ہوتا تھا کہ اگر یہ واقعے میں ہوتا۔ پرانے عہد نامہ میں استثنا کی کتاب کے حوالہ میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے متعلق خبردار کیا گیا تھا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں، جبکہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور یہ واقعی میں نہایت خطرناک صورتحال تھی کہ ایسے مرد یا عورت کی آزمائش کرنا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور اگر جو کچھ انہوں نے کہا واقعی میں ویسا نہ ہو تو وہ جان سے مارے جاتے تھے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آج کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پرانے عہد نامے میں کہا، میں اس کی روشنی میں پیشن گوئی نہیں کرنا چاہوں گی۔ اغبوس سچ میں ایک سچا نبی تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا وقت آنے پر ویسا ہی ہوا، لیکن اس نے پاک روح کی ہدایت میں پیشن گوئی کی، اور وہ الفاظ براہ راست خداوند کی طرف سے تھے۔ اب یہوشافت اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہوشافت جو کہ ایک یہودی مورخ ہے، اس کال کا ذکر کرتا جو کہ پڑا تھا، جس کی پیشن گوئی اغبوس نے کی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہیلینا جو کہ اسوری دنیا کی بہت اہم علاقہ کی ملکہ تھی، اس نے یہودیت کو اپنا لیا، اور وہ نہایت دلچسپی رکھتی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یروشلم میں۔ اور اس کے نتیجے میں اس نے دنیا کے تمام حصوں سے بھی بھیجی گئی خوراک، جس میں اناج اور خشک انجیر تھی، کا بندوبست کیا۔ یہ دنیاوی تاریخ کے معاملات ہیں، لہٰذا یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ اب یہاں ایک اور عذر ہے۔ آپ نے دیکھا، کیا یہ خوراک کی قلت کا مسئلہ نہ تھا؟ نہ مسیحیوں کے لیے پیسوں کا مسئلہ تھا کہ وہ خوراک خرید سکیں، کیونکہ یروشلم جہاں ہیکل بھی تھی، وہ لوگ آئے جو بنیادی طور پر یہودی تھے، پر اب مسیحی ہو چکے تھے۔ اس بنا پر وہ اسرائیل میں یہودی فلاحی نظام سے کٹ چکے تھے، لہٰذا یہاں وہ مسیحی ہیں، یہاں کھانا تو ہے، لیکن دکاندار کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس کے باعث مسیحیوں کے لیے کھانا خریدنا ناممکن ہو گیا۔ اس وجہ سے انطاکیہ کی کلیسیا حرکت میں آئی اور پیسے بھیجے تاکہ وہاں کھانا خریدا جائے، اور اس وجہ سے ہم یہاں اس کی پیشن گوئی کے نتیجے میں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہم حوالے میں آگے باب 11 آیت 29 میں پڑھتے ہیں، شاگردوں میں سے ہر ایک، ویسے نئے عہد نامہ کی کلیسیا جو ایماندار ہیں، انہیں شروع میں خاص طور پر شاگرد کہا گیا تھا، بعد میں انہیں مسیحی یا ایماندار کہا گیا، اور سب سے پہلے وہ انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ مگر غور کریں کیا کہا گیا تھا۔ شاگردوں میں سے ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق، اب ذہن میں رکھیں کہ یہ ایماندار بنیادی طور پر غیر قوم سے تھے، بس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اس کال کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں میں انہیں پیسوں کی ضرورت تھی کہ وہ کھانا خرید سکیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور برناباس اور سول کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بھیجے، انہوں نے اناج نہیں بھیجا، انہوں نے پیسے بھیجے تاکہ وہ کھانا خریدنے کے قابل ہو سکے۔ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ یہاں آپ کے پاس باہمی سخاوت کی ایک مثال ہے، کیونکہ یہاں مسوپتامیہ کے انطاکیہ میں ایماندار جو غیر قوم سے تھے نے محسوس کیا کہ ان کے پاس خوشخبری ہے، کیونکہ آدمیوں کا ایک گروہ جو یروشلم سے آیا تھا، جو بنیادی طور پر یہودی تھے، جو اب ایماندار تھے، اور جن نے ان کے ساتھ انجیل کی خوشخبری کو بانٹا تھا، اور کیونکہ اس وجہ سے وہ خوش تھے کہ ان کے پاس بدلہ چکھانے کا موقع ہے۔ اور یہ ایک بائبلی اصول ہے جو اس اصول سے متعلق ہے جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔
اب مجھے اس اصول کا دوبارہ بیان کرنا ہے اور میں پھر آپ کو کلام مقدس کے ایک اور حوالے کی طرف لے جانا چاہتی ہوں۔ ہمیں ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے جس میں ہم روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے ان لوگوں کی خدمت کر سکیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ اور یہاں انطاکیہ کے غیر قومی ایمانداروں کے پاس موقع ہے کہ وہ یروشلیم کے رہنے والے ایماندار یہودیوں کو، جن کے پاس میز پر رکھنے کے لیے روٹی تک نہ تھی اور وہ واقعی میں مشکل وقت میں تھے، کو بدلہ چکھائیں اور ان کی خدمت کریں۔ انہیں بدلہ ملنا چاہیے۔ اب یہ کال اور یہ صورتحال ایک لمبے عرصے تک رہی اور اس نے یروشلم اور یہودیہ کو متاثر کیا، خاص طور پر ایمانداروں کو، کیونکہ وہ بنیادی طور پر یہودی طبقے سے تھے۔ ان کے ارد گرد سب یہودی تھے، لہٰذا ان یہودی ایمانداروں کو یہودی فلاحی نظام سے برطرف کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں حتیٰ کہ جب پالوس بعد میں اپنا سفر ختم کر رہا تھا، پالوس ایماندار بن گیا۔ یہ رومیو کے خط میں لکھا ہے، اور غور کریں، یہ باہمی سخاوت سے ہونا تھا، لیکن مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں۔ اب یاد رکھیں، وہ سفر میں ہے اور وہ رومیو کے نام خط لکھ رہا ہے، اور اس کی وضاحت کی کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ وہ ابھی بھی تکلیف میں ہیں، اور پالوس کے مقاصد میں سے ایک مقصد جس کے باعث وہ کلیسیا میں پھرتا رہا، اور یہ بنیادی طور پر غیر قوم کی کلیسیائیں تھیں، پیسے اکٹھے کیے جائیں تاکہ یروشلم لے جا کر ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، خاص کر غریبوں کی۔ تو کیا رضامندی سے، مگر قرض دار بھی ہیں؟ اور وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا، بطور ایماندار غیر قوموں کی دنیا میں ہم یروشلم کے مقدسین کی بدولت ایماندار بنے ہیں، کیونکہ نجات کا پیغام وہیں سے آیا تھا۔ جب روح القدس کا نزول ہوا تو یہ واقعے میں شروع ہوا، اور یاد رکھیں یسوع نے کیا کہا، تم پہلے یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، جیسا کہ انطاکیہ میں ہوا۔ بس اس نے کہا، کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں، یہ وہ اشخاص جو آئے اور انہوں نے انجیل کی خوشخبری بانٹی، تو لازم ہے کہ یہ ایماندار جو غیر قوموں سے ہیں جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ دیکھیں، یہ اصول کو تقویت دیتا ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا، جو اس پوری کہانی سے آشکار ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بائبلی بیان کے مطابق دو الفاظ صفحے سے اچھل کر باہر کو آتے ہیں، رضامندی اور قرض دار۔ ہم اسے کیسے ملاتے ہیں؟ رضامندی اور قرض دار، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پالوس نے لفظ ذمہ داری استعمال کیا، اور یہ ابھی تک خوشی سے کیا جاتا ہے۔ در حقیقت پالوس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا، اور اس نے یروشلم کے مقدسین کے لیے ہدیہ جات کے سلسلے میں کہا۔ اس نے کہا، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا، انطاکیہ کے ایمانداروں کی طرح اسی اپنے مقدور کے مطابق اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آپ خوشی سے دینے والے ہیں تو بھی آپ مقروض کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال میں آپ مردوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ اپنی بیوی سے سچی محبت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے دلوں میں خوشی کے باعث، لیکن احساس ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا، یہ تصورات زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ذمہ داری اور پھر بھی خوشی اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ۔ پالوس نے اس کی مثال انجیل کی خوشخبری سے جوڑی ہے۔ اس نے یہ رومیو باب 1 میں کہا، میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور ناداناؤں کا قرض دار ہوں، بس میں حت المقدور تیار ہوں۔ اور اس لفظ حت المقدور میں خوشی، ہمدردی اور مواقع کا احساس پایا جاتا ہے۔ بس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حت المقدور تیار ہوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہاں ذمہ داری، فرض شناسی اور خوشی کے امتزاج کو دیکھتے ہیں، اور اسے ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم خیال اور رد عمل سے متعلق سوال پر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے، کیوں بہت سے مسیحی مسلسل روحانی اور مادی برکات کو حاصل کرتے ہیں اور اکثر اس کا بدلہ دینے میں ناکام رہتے ہیں؟ یہ کافی ذاتی سوال ہے۔ کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے؟ دنیا ایسے لوگوں سے بری ہوئی ہے، جن میں مسیحی بھی شامل ہیں، جو برکت تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرتے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کا بدلہ لیں، خصوصاً مادی طور پر ان لوگوں کو جن کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی اور جنہوں نے ہماری مسیح میں خدمت کی۔
یہ ایک بہت خاص ذمہ داری ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسیحی بدلہ نہیں دیتے؟ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو خود غرضی کا سامنا کرنا چاہیے، اگرچہ ہم ایماندار ہی کیوں نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دنیا قائم نہیں کریں۔ مسیح اسے بدلنا چاہتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے مسیحیوں کے لیے یہ صرف تعلیم کا فقدان ہے، حتیٰ کہ ہم اسے سوچتے نہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہاں کتاب مقدس میں ہمارے لیے زبردست مثالیں ہیں جو ہمیں اس اصول پر عمل کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ ہمیں ان کو بدلہ دینے والا ہونا چاہیے جن نے مسیح میں ہماری خدمت کی تھی۔